کل یہاں پر ایک پریس کانفرنس ہوئی، جس انداز میں جو کچھ یہاں پر ہوا کل آپ کے سامنے ہوا، آج بھی ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہو رہی ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کر کے یہ کہا جی کہ یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچیں، اس میں ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہونی چاہیے حالات کو خراب کرنے میں۔ کسی سٹیج پر بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی۔ تاریخی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مرکزی جامعہ مسجد، مرکزی عیدگاہ، یہ اس سے پہلے بھی جس وقت میرپور شہر آباد ہونا شروع ہوا، جس چیز کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میری عمر کے جتنے لوگ احباب ہیں، ایک صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ زیادہ سفر کرتا ہوں، وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنی عمر 62 سال بتاتے ہیں، وہ میں ان کو اپنا ہم عمر ہی کہہ سکتا ہوں۔ تو میں ان کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ جس وقت میرپور شہر بنا، میرپور شہر کی جس وقت یہاں آبادی ہو رہی تھی، یہاں پر مختلف جو نقطہ نظر رکھنے والے حضرات ہیں مسلکی اعتبار سے، ان سب لوگوں کو الگ الگ مساجد اور الگ الگ گاہوں کا رقبہ جو ہے ان کے لیے مختص کیا گیا۔ مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب نے اس کی تعمیر نو کی، اور جو کام باقی بچتا تھا، جو وہاں پہ دکانیں بنی، مسجد کا مینار بنا، مسجد کے کوارٹر بنے، یہ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب جو ان کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ یہ کمیٹی جو ہے ہماری، یہ کیوں اس کی کنسٹیٹیوشن اس کی گئی، اس کو کیوں بنایا گیا؟ 2002 اس وقت تک مرکزی عیدگاہ میں کسی قسم کی کوئی تعمیر موجود نہیں تھی، اور یہ بات میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میرے ذاتی علم میں بھی یہ بات ہے کہ غازی ارشد صاحب جو ہیں جس وقت منسٹر بنے، انہوں نے 4.5 لاکھ روپیہ اس عیدگاہ کے لیے مختص کیا، اپنے ثوابدیدی فنڈز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ وہ چار دیواری جو ہے، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو مشرق کی طرف بنی ہوئی ہے اور جو جنوب کی طرف بنی ہوئی ہے اور جو مغرب کی طرف بنی ہوئی ہے، مغرب کی طرف کچھ چار دیواری جو ہے ہم نے اس کی تعمیر نو کی ہے ابھی ریسنٹلی، وہ چونکہ گر گئی تھی، اس کو ہم نے دوبارہ بنایا ہے۔ وہ ساری جو ہے وہ غازی صاحب نے، ان کی مہربانی تھی، انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ انہی کے دور میں یہ جو مکی مسجد ہے، اس کے لیے سیکٹر F1 کے احباب نے، جن میں جو مین کردار ہے وہ جی ڈی خان صاحب کا ہے۔ جی ڈی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے اپنے امریکہ میں جتنے احباب تھے ان سب احباب سے لاکھوں کے حساب سے پیسے وہاں سے کلیکٹ کر کے یہ مسجد جو ہے، یہ مکی مسجد جو عیدگاہ کے رقبہ میں موجود ہے، یہ انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ فیصلہ جو ہے، یہ کیا فیصلہ ہوا اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد جو ہے وہاں کی کمیٹی F1 کی کمیٹی جو ہے یہ وہ رن کرے گی، اس کے علاوہ عیدگاہ کے کسی رقبہ انتظام اور انصرام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ اس میں باقاعدہ طور پر تحریری طور پر ایک فیصلہ موجود ہے جس پر ان سب لوگوں کے دستخط موجود ہیں، یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب لوگ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پورے میرپور شہر کے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مہربانی فرما کر یہ ایک جو سازش جو لوگ کر رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے وہ لوگ ہیں،
کون لوگ علماء مشائخ کونسل کے خلاف کن لوگوں نے سازش کی، مرکزی میلاد کمیٹی کے خلاف کن لوگوں نے سازش کی، تحریک تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کن لوگوں نے سازش کی۔ وہ لوگوں کے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں۔ مجھے میرے دوستوں نے حکم دیا میں کسی کا نام نہ لوں، میں کسی کا نام لیے بغیر میں ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس امن و امان کو برقرار اور بحال رہنے دیں۔ آپ اتنے زورور نہیں ہیں، نہ اپنے اتنے طاقتور ہیں کہ مرکزی عیدگاہ پر قبضہ کر لیں گے، مرکزی جامع مسجد پر قبضہ کر لیں گے۔ میرپور کے یہ شہری جو ہیں یہ کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ مرکزی عیدگاہ جو اس وقت جو اس کی صورتحال ہے 2002 میں نہیں تھی، 2003 میں بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مرکزی عیدگاہ کے لیے 40 کنال سے زائد رقبہ جو ہے مختص ہے۔ اس پر اس کے جانب شمال جو یہ مین میرپور کوٹلی روڈ ہے، اس پر جتنے بھی پلاٹ ہیں 117 سے آگے 123 تک، ان پرٹیکولر میں یہ نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، پلاٹ نمبر 117 سے 123 تک، ان کی آپ بلدیہ کے ریکارڈ میں دیکھ لیں۔ ان کے یہ جو لوگ جن کے پاس یہ جنہوں نے مکانات بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ پلازے بنائے ہوئے ہیں، ان کے پلاٹوں کی میجرمنٹ جو ہے یہ 60/90 ہے۔ ان کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ جو ہے یہ 60/90 کی ہے۔ ان کے امیجیٹلی ان کے پیچھے جو ہے جنوب کی طرف 30 فٹ کی سڑک جو ہے یہ موجود تھی، اور وہ اس 30 فٹ سڑک کو جہاں پر میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ غازی صاحب نے وہ 4 دیواری بنائی، وہ 4 دیواری موجود ہے۔ اس وقت بھی آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ 4 دیواری موجود ہے۔ اس 4 دیواری تک کن لوگوں نے قبضہ کر لیا، اس سڑک کو اپنے ان پلاٹوں میں شامل کر لیا بغیر الاٹمنٹ کے۔ صرف ایک آدمی کے حق میں الاٹمنٹ تھی، وہ کرنل نثار صاحب تھے، میں ان کا نام لے رہا ہوں یہاں پر۔ اخراجات کے حوالے سے کسی ایک ہمارے حضرات میں سے مرکزی جامع مسجد، مرکزی عیدگاہ جو ہے اس ایک پائی کے روادار نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی بتا دے ہم نے وہاں پر جتنا کام کیا، اس کمیٹی کے حوالے سے کوئی وہاں پر نام لکھا ہوا، کوئی ہم نے کوئی بورڈ لگایا کہ یہ کام ہم نے کیا۔ آپ اخبارات سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہاں جائیں، وہاں دیکھیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی بورڈ نظر نہیں آئے گا کہ یہ اس کمیٹی نے یہ کام کیا ہے۔ ہم نے وہاں پر اس بورڈ پر دونوں سائڈوں پہ یہی لکھا کہ بیاد مفتی عبدالحکیم صاحب، ان کا نام مفتی عبدالحکیم صاحب کا نام لکھا ہے۔ ہم نے اپنا نام نہیں لکھا۔ نام لکھنا پسند کرتے ہیں، نہ اپنی ذاتی نشو و نما کے لیے، ذاتی جو پریسٹیج عزت کے لیے، اس کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے یہاں پر کل پریس کانفرنس کی، میں ان لوگوں کا ایک ایک انشاءاللہ تعالیٰ، اگر جو میں ابھی بات آپ کے سامنے یہ کہنے والا ہوں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک فٹ کا ریکارڈ موجود ہے، جنہوں نے کئی فٹوں تک سرکاری املاک پر قبضہ کیا، سرکاری جگہوں پر قبضہ کیا، اس وقت بھی ان کے قبضے موجود ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عیدگاہ پہ قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عید کون پڑھائے گا؟ مولانا محمد اسلم نقشبندی صاحب عید پڑھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائیں گے۔ میں تائید کرتا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ جناب ریاض عالم صاحب، جناب غلام رسول عوامی صاحب، جناب چودھری شوکت صاحب، آپ قدم بڑھائیں۔ میں دیکھوں گا کہ کون مائی کا لال نماز پڑھنے سے ان علماء کرام کو روک سکتا ہے یا پڑھانے سے روک سکتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، میں انہیں اچھی طرح سے جان دوں، ان میں یہ جان نہیں ہے، ہمارے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے جو ہمارے محترم لوگ ہیں، عہدیدار ہیں، ہم ان کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے یہ مذمت بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بد زبانی، بد کلامی، بد تمیزی اور بد اخلاقی کل کی ہے، کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو پھر ہم یہ زبان کھینچنا بھی جانتے ہیں۔
یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے پہ جو ہے علماء کرام اپنا کام جاری رکھیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اس ممبر کے پرامن ماحول کو بڑا مذہبی حوالے سے تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. ہم جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ F1 میں ہے, F1 کے لوگ جو ہے وہ اس میں F1 کی یہ شیخ افتاب صاحب اور بھی بے شمار ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح ہم نے آپ کو یہ ریاض عالم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان لوگوں کے سین بھی موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلم نقشبندی صاحب کا یہ حق بنتا ہے وہ کیونکہ خطیب ہیں جامع مسجد کے, وہ عید پڑھائیں.